الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نطق کے بارے میں اپنی گفتگو کا ایک سلسلہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ کا جو نطق تھا وہ آپ کی اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ارشاد فرماتے یا پھر عمل میں لے آتے تھے، اور انہی کو احادیث رسول کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم احادیث رسول کا اس طرح مطالعہ کریں گے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں ان احادیث کو جب صحابہ کرام نے سنا تو کیا ان کا آگے نیریٹ کرنا، اس کو روایت کرنا کوئی تصدیق بھی چاہتا تھا یا نہیں؟ یا صحابہ نے جن کو نیریٹ کیا اپنے شاگردوں کو، ان شاگردوں کی کیا تصدیق یہ احادیث چاہتی تھیں یا نہیں؟ یہ ایک سوال تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں قرآن مجید میں آیات اتری اور صحابہ کرام کو بار بار تنبیہ کی گئی، غیروں کو بھی کہا گیا، غیروں کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ کسی کو کہا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اپنی طرف سے گھڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ یہی بات پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے مسلمانوں کو سمجھائی کہ من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میرے نام پہ کوئی جھوٹ گھڑتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ کیا ہے، اور جب کہ میں نے نہیں کہا، تو اس کو اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لینا چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہم سب مسلمانوں کو تاکید کی کہ ہر بات کو سن کے آگے مت پھیلاؤ، یہ انسان کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے، کم از کم تصدیق کر لینی چاہیے۔ یہ بالکل قرآن مجید کی اس آیت کے موافق تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، مومنو جب تمہارے پاس کوئی فاسق ایک خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی بات سن کے قبول نہ کرو اور اس کی بات سن کے آگے بھی مت چھوڑو، بلکہ تحقیق کرو۔ تبینوا، ایک اور قرأت میں فتثبتوا بھی ہے کہ اس کا ثبوت مانگو۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی یہ فرمایا کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات ہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کو آگے بھی بیان کرنا شروع کر دے، تصدیق ہی نہ کرے۔ یہ ہدایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے مسلمانوں کو دی، اور ان ہدایات پر سب سے پہلے جو عمل ہے وہ صحابہ کرام نے کیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو جب تک خود کانوں نے نہیں سنا، خود نہیں دیکھا، قبول نہیں کیا۔ باقی بہت سی روایات ہیں اور موضوع روایات ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں مشہور کر دی گئی ہیں یا کتابوں میں آ گئی ہیں، جس کو کم از کم اہل سنت تو بیان نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے۔ صحابہ کرام ایسے لوگ نہیں تھے۔ اس لیے سب امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ڈائریکٹ شاگرد تھے صحابہ کرام، جن میں امہات المومنین اور صحابیات بھی شامل ہیں، ان سب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ سب صحابہ عادل ہیں،
عادل ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتے ہیں، لڑائی لڑ سکتے ہیں، مگر یہ کام نہیں کر سکتے کہ کوئی بات اپنی طرف سے گھڑ کے وہ رسول اللہ کے نام پر مشہور کر دیں اور دوسرے کو سنا دیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس معنی میں صحابہ عادل ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام اکثر و بیشتر یہی کہا کرتے تھے، واللہ ما کننا نعرف ما هو الکذب، بخدا ہم تو اس بات کو بھی نہیں جانتے تھے ان آیات کو سمجھنے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر دین کو سیکھنے کے بعد ہم اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ اور پھر صحابہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جھٹلاتے بھی نہیں تھے، ہم ایک دوسرے کو جھٹلاتے بھی نہیں تھے۔ تو ناظرین محترم، یہ طبقہ جو صحابہ کرام کا ہے، انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس اعزاز کو حاصل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بہت اچھی طرح سنا، قرآن کے حکم پر عمل کیا اور پھر اس کو یاد کیا، آپ کے عمل کو بھی اچھی طرح دیکھا، اس کو بھی ازبر کیا اور پھر اس کے بعد اس پر خود عمل کیا، اور جب دوسروں نے پوچھا تو انہوں نے اس کو وہی بات یا وہی عمل جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تھا بتا دیا۔ اس طرح نیچرل وے میں ایک سند بن گئی۔ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سنا، ان سے اگلی نسل کے لوگوں نے پوچھا، انہوں نے عمل کیا، انہوں نے دیکھا، اور اس طرح تیسری نسل کا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سند اس طرح بنتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کے ثبوت ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے جب یہ سوال کیا گائے کے بارے میں کہ اپنے رب سے پوچھ، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہدایات ان کو دیتے ہیں، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قال انہ یقول، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ فرماتے ہیں یہ کرو۔ اب یہ درمیان میں ایک واسطہ ہے نا، یہ سند ہے نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو سند بن گئی اور سننے والے سن رہے ہیں، وہ تھرڈ جنریشن ہے۔ اس کو روایت کہتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کے پاس ماضی کی بات بغیر اس روایت کے آ نہیں سکتی، اور اس روایت کی تصدیق کے بغیر، تحقیق کے بغیر وہ بات کہیں نہیں جا سکتی کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، جب تک کہ تحقیق نہ کر لی جائے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کا اور خاص طور پر صحابہ کرام کا یہ ذوق دوبالا کر دیا تھا کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے بڑا محتاط ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی بات، کوئی عمل جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم نے آپس میں تو ایک دوسرے کو ہم جانتے ہیں، اگر کوئی غیر ہمیں پیش کرتا ہے تو اس سے پوچھنا ہے تم نے کس سے سنا؟ حتیٰ کہ صحابہ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے۔